موت کے بعد انسان کی روح کس طرح تڑپتی رہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ انسان کی سب سے زیادہ تکلیف دہ اور بری حالت اس وقت ہوتی ہے جب اس کو نہلاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے کام جو صرف اپنی خواہشات اور لذت کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کی صحت برباد ہوتی ہے یا پھر پیسہ ہوتا ہے۔ جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے اس کی خواہشات بھی کم ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے، یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ ہر انسان کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ تو اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کمی۔ جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان شخص کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح مرتبہ کے لحاظ سے مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی روح چاہ زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، اور بعض کی روحیں پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی اونچی، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں نہ کہیں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور قائم رہتا ہے۔ جو کوئی بھی قبر پر آئے تو روحیں ان کو دیکھتی، پہچانتی اور ان کی بات سنتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں، بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے الگ ہوتی ہیں تو عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ اس طرح دیکھتی اور سنتی ہیں جیسے کہ یہاں موجود ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس وقت اس مردے کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو قبر اس طرح دباتی ہے کہ جس طرح ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے اپنے ساتھ چمٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس شدت سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور بڑی سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرا بندے نے سچ کہا، اس لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ کام کرے گی وہاں تک اس کی قبر کھلی کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ جہنم تھی اور اب یہ جنت ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر مردہ کافر ہے تو تمام سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا کہ افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔
اس کی گرمی اور لپیٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو پہاڑ خاک ہو جائے، اور اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ اعمال اپنی مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا شکلوں کے بن کر اس کو اذیت پہنچائیں گے، اور نیک لوگوں کے اچھے اعمال مقبول و محبوب شکل پر متشکل ہو کر محبت دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی تمام مشکلات اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارا سخت دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو غسل دینے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے کپڑے اتارتا ہے، سر سے عمامہ اتارتا ہے۔ اس کی روح بے چین ہو کر التجا کرتی ہے، جس کی آواز جن و انس کے علاوہ تمام حیوانات سنتے ہیں، اور کہتی ہے، اے غسل دینے والے، تجھ کو خدا کا واسطہ میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے ابھی پوری طرح آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے غسل دینے والے، اللہ کے واسطے میرے جسم کو زور سے ہاتھ نہ لگا، کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب میت کو نہلانے کے بعد اس کو کفن پہناتے ہیں اور پاؤں کی جانب سے گرہ لگا دیتے ہیں تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے واسطے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرہ نہ لگانا، تاکہ میرے گھر والے، میرے بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری مرتبہ میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے جدا ہو رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بچوں اور تمام رشتہ داروں سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بے سہارا چھوڑے جا رہا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہیں دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ سب میرے وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی بھی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم مت کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن ہونے سے پہلے ہی واپس جا رہے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثوں، میں نے جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، خدا کے واسطے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی انسان پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے پکارتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے سے جڑے ہر رشتے سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے رشتہ داروں کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو وہ اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے محبوب و مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پسماندگان کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا
کہ آپ جنت و جہنم کی بات کرتے ہیں تو نہیں روتے لیکن قبر دیکھ کر روتے ہیں۔ کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے مناظر اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس کی اذیت سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے کہیں زیادہ سخت ہیں۔ اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا لیکن قبر اس سے زیادہ سخت ہے، کیا ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں ہے؟ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے، اب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہو چکی ہے، اب ہر روح اپنے اعمال کی مرہوم ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی بیوی سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے اپنی ضرورت پوری کرنے کی کیا توقع کرے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری کچھ مدد کر ہی دیں۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا، یہ سب تیری نظر ہے، یہ تم لے لو، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران و پریشان رہ گیا، چنانچہ اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ سب کچھ میری ضرورت سے کہیں زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہی ہے۔ اس آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، ایک بات بتائیں، چراغ کی بتی قدر موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ڈانٹ رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشن رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال نہ ہوتا، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا، اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا ضرورت دے رہے ہیں۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی، چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔